اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ پیارے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کیا کرو۔ جب کسی نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تصدیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے ایک بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ملنساز، ہمدرد، مہربان اور نیک سیرت تھے۔ وہ سب لوگوں سے نہایت اخلاق اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی اور فیاض تھے۔ فیاضی کا یہ عالم تھے کہ گھر میں نقدی کی کسی چیز کی موجود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ مسلمان، مشرک، کافر سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان کے طور پر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے۔ گھر میں موجود ہوتے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ اپنے پھٹے پرانے کپڑے خود سی لیا کرتے، اپنے جوتوں کی مرمت خود کر لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دوسروں سے خود کو بلند اور برتر خیال نہیں کیا، اس لیے مسجد نبوی میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت اور خندقیں کھودنے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا حق دلوانے پر انصاف پسندی سے کام لیتے، مقروض افراد کا قرض اپنے پاس سے ادا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے اور انہیں تسلی دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ عبار بن الاسود، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی تاکید فرماتے تھے، ان کو تحائف بھیجتے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کے کسی کام کرنے سے کبھی منع نہیں فرماتے تھے۔ مدینے کی لونیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کام کی درخواست لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کام بھی کر دیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے، راستے میں بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ عورتوں کے حقوق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے۔ عورتوں کے مسائل کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔
جانوروں کے ساتھ لاپرواہی کا مظاہرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کا انڈا اٹھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کس نے اس چڑیا کا انڈا اٹھایا؟ اس پر اس شخص نے جس نے وہ انڈا وہاں سے اٹھایا تھا اس بات کا اقرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ انڈے کو اس جگہ رکھ دو جہاں سے تم نے یہ اٹھایا تھا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قانون کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اور پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔